علامہ صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ منصبہ نبی فقتلہ، یہ سنیوں کا نعرہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ ماشاء اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب نبی من الانبیاء فقتلوہ، جس نے نبیوں میں سے کسی نبی کی توہین کی، نبی کی گستاخی کی، نبی کو گالی دی، اس کو قتل کر دو۔ ومن سب واحدا من اصحابی فاجلدوہ، اور جس نے میرے صحابہ اکرام میں سے کسی ایک سنگل صحابی کو گالی دی، اس کو کوڑے لگاؤ۔ اس حدیث مبارکہ کو الریاض الندرہ میں فی مناقب العشرہ میں نقل کیا گیا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب نبیا فقتلوہ ومن سب اصحابی فاضربوہ۔ الجامع الکبیر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من سب نبیا فقد کفر، جس نے کسی نبی کو بھی گالی دی وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، جہاں پر بھی ان کو پایا جائے، ان کو پکڑا جائے، اور پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ کتے کی موت ان ظالموں کو مارا جائے، ذلیل کر کے مارا جائے۔ یہ سزا ہے ان ظالموں کی جو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی نبی کی اہانت کرتے ہیں، کسی نبی کو دکھ دیتے ہیں، کسی نبی کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، یہ مشہور آیت ہے، شاید آپ نے کئی مرتبہ یہ پڑھی اور سنی ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان ظالموں سے اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ دنیا سے فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو فتنہ، سب سے بڑا فتنہ اس کائنات میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اہانت کی جائے، یا اللہ رب العزت کے انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو اذیت دی جائے، کسی نبی کو تکلیف دی جائے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار جب فتح مکہ کے بعد مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت، لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، نام لے لے کر ارشاد فرمایا، اقتلوہم ان وجدتموہم متعلقین باستار الکعبۃ، اگر ان ظالموں کو، میرے گستاخوں کو تم اس حال میں پاؤ کہ وہ دیوار کعبہ اور کعبۃ اللہ کے پردوں کے درمیان معلق ہو جائیں تو تب بھی ان کو وہیں پر قتل کر دو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم ظالم مردود آپ کے گستاخ ابن قتل کو قتل کرنے لگے تھے، تو وہ بھاگ کر کعبۃ اللہ کے استار یعنی پردوں میں چھپ گیا ہے، اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اقتلوہ، فرمایا اس ظالم کو وہیں پر واصل جہنم کر دو۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو تیار کیا اور فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف یہودی کو واصل جہنم کر کے مجھے خوشی پہنچائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین گئے ہیں، حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے اس ظالم کو پکڑ کر رات کے سمے واصل جہنم کیا ہے۔ اس کا بخاری شریف کے اندر آپ بڑی ڈیٹیل جو ہے نا اس کی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جب لوگ آئے تقاضا کرنے کے لیے کہ اس کو کیوں مارا گیا ہے، یہودی آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ پھنکارتا تھا، آج کے بعد ہر پھنکارنے والے کا انجام ایسے ہی ہوگا، یعنی تلواروں کے ساتھ اس ظالم کو ڈھیر کر دیا جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کمانڈو کو بھیجا ہے، کمانڈوز
کہ جاؤ جا کر ابو رافع یہودی کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتا تھا، فرمایا کہ اس ظالم کو جا کر قتل کرو. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر، اور اس ظالم کو قلعے کے اندر اس کے کمرے میں گھس کر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کے ساتھ اس کو واصل جہنم کیا.